دوستو، آخر ایسا کیا راز ہے کہ شمالی کوریا کا نام آتے ہی پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں؟ کیا واقعی یہ وہ ملک ہے جس سے امریکہ بھی محتاط رہتا ہے، یا یہ صرف ایک مشہور تاثر ہے؟ کیا شمالی کوریا واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قدم پر سخت قوانین ہیں؟ کیا وہاں کے لوگ آزاد زندگی گزارتے ہیں، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ آخر اس ملک کو دنیا کا سب سے پراسرار ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم شمالی کوریا کی سیر کریں گے، اس کی تاریخ، فوجی طاقت، دارالحکومت پیانگ یانگ، روزمرہ زندگی، سخت قوانین اور وہ حقائق جانیں گے جنہوں نے برسوں سے دنیا بھر میں بحث چھیڑ رکھی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ شمالی کوریا کے بارے میں کون سی باتیں حقیقت ہیں اور کون سی صرف مشہور تصورات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو ایسی معلوماتی اور ٹریول ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور فخر سے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ آخر شمالی کوریا ہے کیا۔ یہ ملک مشرقی ایشیا میں واقع ہے، جس کی سرحدیں چین، روس اور جنوبی کوریا سے ملتی ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے یہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن عالمی سیاست میں اس کا نام ہمیشہ نمایاں رہتا ہے۔ اس کا دارالحکومت پیانگ یانگ ہے، جو جدید عمارتوں، چوڑی سڑکوں اور بڑی سرکاری یادگاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنا چھوٹا ملک پوری دنیا کی توجہ کا مرکز کیوں بنا رہتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی منفرد سیاسی پالیسی، مضبوط دفاعی نظام اور دنیا کے کئی ممالک سے مختلف طرز حکمرانی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں باہر کی دنیا سے رابطہ بہت محدود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں بے شمار کہانیاں اور افواہیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، مگر اس ویڈیو میں ہم افواہوں کے بجائے حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا واقعی یہاں آنے والے سیاح آزادانہ گھوم سکتے ہیں، یا ان کے لیے بھی خاص قوانین موجود ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہم آگے جانیں گے۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور عسکری اختلافات موجود رہے ہیں، خاص طور پر شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کی وجہ سے۔ اسی لیے اکثر خبروں میں دونوں ممالک کا نام ایک ساتھ سننے کو ملتا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک ہر وقت جنگ کے قریب رہتے ہیں؟ ایسا کہنا درست نہیں ہوگا۔ مختلف ادوار میں مذاکرات بھی ہوئے، ملاقاتیں بھی ہوئیں اور کشیدگی کم کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کا ذکر عالمی خبروں میں بار بار آتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملک اتنا ہی پراسرار ہے تو پھر دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کی کوشش کیوں رکھتے ہیں؟ آخر وہاں ایسی کون سی چیز ہے جو دوسرے ممالک سے مختلف ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہماری اس ویڈیو کا اگلا حصہ بنے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اس سوال کی جو شاید ہر ناظر کی ذہن میں موجود ہوتا ہے، کیا شمالی کوریا واقعی ایک بند ملک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سیاست مکمل طور پر ناممکن نہیں، لیکن عام ممالک کی نسبت اس کے قوانین کہیں زیادہ سخت ہیں۔ غیر ملکی سیاح مخصوص شرائط کے تحت ملک کا دورہ کر سکتے ہیں اور ان کے سفر کا شیڈول پہلے سے طے کیا جاتا ہے۔ یہی چیز اس ملک کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ لیکن کیا یہاں کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی معمول کے مطابق گزارتے ہیں؟ کیا پیانگ یانگ واقعی ویسا ہی خوبصورت ہے جیسا تصویروں میں نظر آتا ہے؟ اور آخر ایسے کون سے قوانین ہیں جن کی وجہ سے شمالی کوریا کو دنیا کا سب سے منفرد ملک کہا جاتا ہے؟ ان تمام دلچسپ سوالوں کے جواب آگے ہم جانیں گے، جہاں ہمارا سفر پیانگ یانگ کی سڑکوں اور وہاں کی روزمرہ زندگی کی طرف بڑھے گا۔ دوستوں، پیانگ یانگ کی سڑکوں پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے جو چیز توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہاں کی صفائی، چوڑی شاہراہیں اور بڑے بڑے سرکاری یادگاریں ہیں۔ پہلی نظر میں یہ شہر انتہائی منظم محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا پورا شمالی کوریا بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے؟
یا صرف دارالحکومت کی تصویر مختلف ہے؟ یہی سوال دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیانگ یانگ کو ملک کا سب سے اہم شہر سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یہاں ترقیاتی منصوبوں پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یہاں بلند عمارتیں، کشادہ سڑکیں، میٹرو سسٹم اور کئی اہم سرکاری عمارتیں موجود ہیں۔ دوسری طرف ملک کے دیگر علاقوں کی زندگی مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر شہر کی اپنی معاشی اور سماجی صورتحال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ایک شہر کو دیکھ کر پورے ملک کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہی چیز شمالی کوریا کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر غیر ملکی سیاح یہاں آتے ہیں تو کیا وہ اپنی مرضی سے ہر جگہ جا سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا میں سیاحت مخصوص قوانین کے تحت ہوتی ہے۔ عام طور پر غیر ملکی سیاح منظور شدہ پروگرام کے مطابق مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور ان کے سفر کا شیڈول پہلے سے طے ہوتا ہے۔ اس کا مقصد حکومت کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کا سفر دنیا کے دوسرے ممالک سے مختلف سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال مختلف ممالک سے سیاح یہاں آتے ہیں تاکہ اس منفرد ملک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جو لوگوں کو تمام پابندیوں کے باوجود یہاں آنے پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا یہ صرف تجسس ہے یا اس کے پیچھے اس ملک کی منفرد تاریخ اور ثقافت بھی ایک بڑی وجہ ہے؟ اب بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی روزمرہ زندگی کی۔ دنیا بھر میں اس ملک کے بارے میں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہر بات حقیقت نہیں ہوتی۔ یہاں کے لوگ کام کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں اور اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں، تاہم ان کا سماجی اور سیاسی نظام بہت سے دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے یہ ملک دنیا بھر میں موضوع گفتگو رہتا ہے۔ لیکن کیا یہاں انٹرنیٹ ہر شخص کے لیے ویسے ہی دستیاب ہے جیسے دوسرے ممالک میں؟ کیا یہاں میڈیا کا نظام بھی مختلف ہے؟ اور آخر وہ کون سے قوانین ہیں جس کی وجہ سے شمالی کوریا کو دنیا کا سب سے منفرد اور پراسرار ملک کہا جاتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہماری اس دلچسپ ویڈیو میں آگے سامنے آئیں گے، اور ہر نئی حقیقت اس ملک کی ایک نئی تصویر آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ دوستو، شمالی کوریا کا نام آتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں واقعی انٹرنیٹ ہر شہری کے لیے ویسے ہی دستیاب ہے جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں؟ حقیقت یہ ہے کہ شمالی کوریا میں معلومات تک رسائی کا نظام دنیا کے بہت سے ممالک سے مختلف ہے۔ عام شہریوں کے لیے عالمی انٹرنیٹ تک رسائی محدود ہوتی ہے، جبکہ مخصوص اداروں اور حکومتی ضرورت کے مطابق بعض افراد کو مختلف سطح کی سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا کے بارے میں دنیا میں بہت کم مستند معلومات سامنے آتی ہیں اور بہت سی افواہیں بھی جنم لیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر معلومات محدود ہیں تو دنیا اس ملک کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا منفرد سیاسی نظام، عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات اور اس کا دفاعی پروگرام ہے۔ یہی عوامل اس ملک کو عالمی خبروں کا مستقل حصہ بنائے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ ہے یا اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ بھی موجود ہے جو آج تک اس ملک کی پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ اسی سطح ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آخر شمالی کوریا اپنی فوج پر اتنی زیادہ توجہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب اس کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال میں چھپا ہوا ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ ملک اپنی قومی سلامتی کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت دفاعی صلاحیت، میزائل ٹیکنالوجی اور فوجی تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی پریڈز اور جدید ہتھیاروں کی نمائش اکثر عالمی میڈیا کی سرخی بن جاتی ہے۔ تاہم کسی ملک کی فوجی طاقت کا اندازہ صرف پریڈ یا تصاویر سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اصل صلاحیت بہت سے عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ماہرین شمالی کوریا کی فوجی طاقت کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت پالیسیوں اور دفاعی تیاریوں کے باوجود عام لوگوں کی روزمرہ زندگی کیسے ہوتی ہوگی؟ کیا وہ بھی ہماری طرح تعلیم،
ملازمت اور خاندان کے ساتھ ایک معمول کی زندگی گزارتے ہیں یا ان کی دنیا بالکل مختلف ہے؟ جب کوئی سیاح شمالی کوریا کا دورہ کرتا ہے تو وہ صرف عمارتیں یا سڑکیں نہیں دیکھتا، بلکہ ایک ایسا معاشرہ بھی دیکھتا ہے جو دنیا کے کئی دوسرے ممالک سے مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ یہاں کے قوانین، سماجی نظم و ضبط اور سرکاری نظام اس ملک کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی لیے ہر آنے والا سیاح اپنے ساتھ ایک الگ تجربہ لے کر واپس جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس ملک کو حیرت انگیز قرار دیتے ہیں، کچھ اسے پراسرار کہتے ہیں، جبکہ کچھ کی رائے اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہی اختلاف رائے شمالی کوریا کو مزید دلچسپ بناتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال ابھی باقی ہے۔ آخر شمالی کوریا کے بارے میں دنیا میں جو مشہور تصورات ہیں، ان میں سے کتنے حقیقت پر مبنی ہیں اور کتنے مبالغہ یا غلط فہمی کا نتیجہ ہیں؟ یہی سوال اس پوری ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کو سمجھنے کے لیے افواہوں سے زیادہ حقائق کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کے اس سفر کے اختتام پر ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس ملک کو دنیا کا سب سے پراسرار ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ اب تک کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ اس کی منفرد تاریخ، مختلف سیاسی نظام، محدود سیاحت، سخت قوانین اور عالمی سیاست میں اس کے کردار نے اسے دنیا کے دوسرے ممالک سے الگ شناخت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بارے میں دنیا بھر میں بے شمار باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ملک کو صرف خبروں یا افواہوں کی بنیاد پر مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہر ملک کی اپنی تاریخ، اپنی مشکلات، اپنی کامیابیاں اور اپنی حقیقت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی ملک کے بارے میں رائے قائم کریں تو کوشش کریں کہ مستند معلومات، مختلف ذرائع اور حقائق کو سامنے رکھیں۔ دوستوں، ایک اور اہم سوال یہ بھی تھا کہ کیا شمالی کوریا واقعی اتنا خطرناک ہے جتنا اکثر بیان کیا جاتا ہے؟ اس کا سیدھا جواب دینا آسان نہیں، کیونکہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کس پہلو سے بات کر رہے ہیں۔ عالمی سیاست، دفاعی معاملات، سفارتی تعلقات اور عام شہریوں کی زندگی، یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف ماہرین بھی اس ملک کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ اسے سخت نظام والا ملک قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اس کی تاریخ اور جغرافیائی حالات کو اس کی پالیسیوں کی اہم وجہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک جملے میں پورے ملک کی تصویر بیان کرنا درست نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں شمالی کوریا دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر بنائے گا؟ کیا سیاحت کے قوانین تبدیل ہوں گے؟ کیا عالمی کشیدگی میں کمی آئے گی؟ ان سوالات کے جواب آج کسی کے پاس یقین کے ساتھ موجود نہیں، کیونکہ یہ سب مستقبل کے سیاسی فیصلوں اور عالمی حالات پر منحصر ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ شمالی کوریا آنے والے برسوں میں بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہے گا، اور اس کے بارے میں نئی معلومات اور نئی پیش رفت سامنے آتی رہیں گی۔ یہی چیز اس ملک کو تحقیق، تاریخ اور سفری ویڈیوز کے لیے ہمیشہ دلچسپ بناتی رہے۔ اگر آپ کو شمالی کوریا کی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ دنیا کے مختلف ممالک، شہروں، تہذیبوں، تاریخ اور حیران کن حقائق پر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف سفر کرانا نہیں بلکہ ہر ملک کی حقیقت کو متوازن اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ کومنٹ میں فخر سے ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو دنیا کے کس ملک یا کس شہر پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے سفر میں، ایک نئی حقیقت اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ رکھیے اپنا خیال۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔